there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. کو اس نے جواب دیا اور ساکت کر دیا. قادیانی نے دوسرا اعتراض کیا, کہنے لگا مولانا آپ نے جو مطلب وہاں لیا ہم یہ مطلب یہاں لیتے ہیں. توجہ رکھنا, قاسم العلوم والخیرات پہ اعتراض کرنے لگا. حضرت ہم بھی ایک ختم نبوت کا مطلب لیتے ہیں, ایک تم بھی لیتے ہو. کہنے لگا آپ مطلب لیتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں کہ حضور کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جو شان حضور کو ملی ہے یہ کسی اور کو نہیں ملی. مسلمانوں کو پریشان کرنے لگا. کہتا دیکھو تم نے جو مانا ہے اس میں تو عظمت نظر نہیں آتی, جو میں نے مانا ہے اس میں بڑی عظمت نظر آتی ہے. قاسم العلوم گرج کے بولتے ہیں. ہائے ہائے, حضرت کی کتاب پڑھ کے دیکھیے, حضرت فرماتے ہیں جو مانا تو اب مانتا ہے یہ عظمت تو میں عالم ارواح سے مانتا ہوں, باقی رہی تیری یہ بات, تو ایک مانا مانتا ہے میں دونوں مانے مانتا ہوں. سبحان اللہ. تو ایک مانتا ہے میں دونوں مانتا ہوں. تو یہاں مانتا ہے میں وہاں مانتا ہوں. وہاں ختم نبوت کا معنی اور تھا, یہاں ختم نبوت کا اور ہے. مشکات شریف جلد 2 صفحہ 513 پہ روایت موجود ہے. عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب الخاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتی, میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم الانبیاء بن چکا تھا, ابھی آدم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. سبحان اللہ. حضرت نانوتوی نے اس حدیث کو اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کو تطبیق دے کے بتایا. جو ختم نبوت وہاں ملی تھی اس کا معنی اور تھا, جو ختم نبوت یہاں ملی ہے اس کا معنی اور ہے. وہاں جو ختم نبوت ملی تھی وہ مقام والی تھی کہ آپ کو جو رب نے مقام دینا ہے وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں دے گا. جو ختم نبوت یہاں بھی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. قاسم العلوم نے مرزائیت کا منہ بند کر دیا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قاسم العلوم کا ادب کرتا, لیکن تو یار نہ کر, مجھے پتا ہے تو نہیں کرے گا. لیکن ایک بات کہتا جاؤں, اللہ اکبر کبیرہ, اپنے بزرگوں سے تو پوچھ لے کہ وہ قاسم العلوم کا ادب کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. تو نہیں کرتا مجھے پتا ہے, بزرگوں سے پوچھ لے. سائیں توکل شاہ امبالوی ان کے بزرگوں میں شامل ہے, بہت بڑا بزرگ گزرا ہے ہندوستان میں. توجہ رکھے, توکل شاہ امبالوی, اس کو وہ ایک دن خواب دیکھتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے ہیں. میں اور مولانا قاسم نانوتوی حضور کے پیچھے دوڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. میں اندھا دھن دوڑتا ہوں, قاسم العلوم وہیں قدم رکھتے ہیں جہاں حضور قدم رکھتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا حضرت نانوتوی نے اس دین سے آگے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا. یہ مولانا سائیں توکل شاہ امبالوی رہتے رہے ہیں. اور کون سی کتاب؟ تذکرہ مشائخ نقش بندیہ صفحہ 527. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ان کو تو پتہ نہیں چلا, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں. خیر موضوع کی طرف آئیں. موضوع ذہن میں ہے. امام زین العابدین رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ علامت اہل سنت والجماعہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کثرت سے صلاۃ پڑھے وہی اہل سنت والجماعت میں سے ہے. میں نے کہا میرے مدارس زیادہ, میرے علماء زیادہ پڑھتے پڑھاتے ہوئے جو درود کا ورد رکھتے ہیں, میرے نمازی زیادہ نماز میں آقا کی ذات پہ درود پڑھتے رہتے ہیں. میرے مسلک کے تبلیغی جماعت والے زیادہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے ہیں اور ان کا ثانی تجھے نظر نہیں آئے گا.
पूरी दुनिया के अंदर फजाइल आमाल पढ़ते नजर आते हैं। हर सफ़े पर कई मर्तबा सल्लल्लाहु बोलिए 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। और अगली बात और भी अर्ज करता चला जाऊं, मेरा कोई बुजुर्ग भी दरूद का मुनकिर नहीं है, लेकिन मैं आपको यूं भी बताता चला जाऊं, ऐसे लोग भी धरती पर मौजूद हैं जो दरूद शरीफ की अजमत को नहीं मानते, बल्कि कहते हैं कि ये दरूद इब्राहिमी नमाज से बाहर पढ़ना ये नाजायज और गुनाह कबीरा है। उसमें तफसीर नईमी थी यार, किधर क्या बैठ, क्या कहते हैं? दरूद इब्राहिमी नमाज से बाहर पढ़ना, दरूद इब्राहिमी नमाज से बाहर पढ़ना। ये किताब देख रहे हो, किताब का नाम है तफसीर नईमी। क्या नाम है? तफसीर नईमी। बोलिए ना यार। गुजरात से मुफ्ती जनाब जी, इनका मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती इक़्तिदार अहमद खान नईमी, उसकी किताब है तफसीर नईमी। उसकी जिल्द नंबर 16 सफ़ा 110 पे लिखता है, वो क्या लिखता है आप खुद पढ़ लें, तवज्जो रखें। कहता है कि नमाज वाला दरूद इब्राहिमी नमाज से बाहर पढ़ना नाजायज है, गुनाह है। अस्तग़फिरुल्लाह। अब आप बताओ, दरूद को ये मानता है? पढ़ता है तो स्पीकर की नब्ज चेक करने के लिए पढ़ता है, और फिर जनाब जी दरूद इब्राहिमी को नाजायज भी कहता है, गुनाह भी कहता है, इस दरूद को अच्छा भी नहीं समझता, नाकिस भी कहता है, वहाबियों का दरूद भी कहता है, और कहता है कि जो इस दरूद के पढ़ने का हुक्म देते हैं जाहिल पीर हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जो दरूद को स्पीकर की नब्ज चेक करने के लिए पढ़े, जो दरूद को नाजायज कहे, जो दरूद को गुनाह कबीरा कहे, जो दरूद को मकरूह तारीमी कहे, जो गुनाह समझे, इसको जनाब जी नाकिस कहे, क्या वो दरूद का कायल हो सकता है? नहीं मेरा दोस्त, मैं इसको दरूद का कायल नहीं मानता। अगर ये दरूद का कायल है, कायनात में दरूद का मुनकिर कौन है? फिर मुझे कहने दीजिए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो फरमाया था, अलामत अहले सुन्नत वल जमात कसरतुस सलात अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिस्दाक अहले सुन्नत देवबंद वाले हैं। इस दौर में सरकार की जात पे दरूद सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, इनकी तबलीगी जमात भी ज्यादा है, फज़ाइल आमाल भी पूरी दुनिया में रब्बुल आलमीन के कुरान के बाद पढ़ी जाती है। हर सफ़े पे कई कई मर्तबा आका की जात पे दरूद लिखा हुआ है। जब हम ज्यादा पढ़ने वाले, नमाज भी हमारे लोग ज्यादा पढ़े, नमाज में सरकार पे दरूद भी ज्यादा पढ़ा जाए, फिर आपसे मैं पूछता हूँ, ज्यादा दरूद कौन पढ़ने वाला है? दरूद को नाजायज कहने वाला कौन है? दरूद का आशिक कौन है? दरूद का दुश्मन कौन है? ये सिर्फ एक किताब नहीं, मैं ऐसी कई किताबें पेश कर सकता हूँ जिसमें इन लोगों ने दरूद को नाजायज लिखा है, दरूद को नाकिस लिखा है, दरूद को गुनाह कबीरा लिखा है। फिर आप मुझे बताइए, दरूद का आशिक कौन है? दरूद का मुनकिर कौन है? सुभान अल्लाह। अब भी आप कहेंगे कि ये दरूद ज्यादा पढ़ते हैं, बोलिए ना यार। नहीं। क्या ख्याल है आपका, क्या प्रोग्राम है? इनको कहें कि ये बड़े दरूद के आशिक हैं? हैं? ये तो स्पीकर की नब्ज चेक करने के लिए पढ़ते हैं। आप आओ हवाला पढ़ो, हवाला अगर किताब में ना हो, जो सजा चोर की वो मेरी, अगर किताब में हवाला मौजूद हो, फिर मौलवी से पूछना, तुझे स्पीकर में नब्ज का पता नहीं है? ओए इहदे च नब्ज होंदी है? ओए हाथ तो उत्थे रख जिथे नब्ज होवे। हैं? इसमें नब्ज नजर आ रही है आपको? नहीं। कमाल नहीं, बेचारे नब्ज चेक कर स्पीकर फद्दी बैठे, और तेन होर कई शय नहीं लगी नब्ज वेखण वास्ते, स्पीकर की नब्ज चेक करने के लिए। मैंने कहा वाह, तवज्जो रखें। उसने सही कहा, अगर बिजली ना हो तो उस दिन सलात की छुट्टी है, होती है, छुट्टी है नहीं। वो सही कह रहा है कि हम स्पीकर की नब्ज चेक करने के लिए, और जब बिजली नहीं है तो फिर नब्ज चेक करने की लोड़ ही का ही नहीं, फिर छुट्टी है उस दिन, मौज कर मैं आके। तवज्जो रखे, मैं कह रहा था इख्तिलाफ खत्म करना चाहते हैं, जैसे मेरे उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे, मैं उन्हीं की बात पे कुछ थोड़ा सा हाशिया लगा के बात खत्म करना चाहूंगा। तवज्जो रखे, मैंने कहा इमामुल अंबिया सरवर कौनो मका राहते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، اذا رأیتم اختلافا فاتبعوا السواد الاعظم، جب تم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر سواد اعظم کو پکڑنا۔ توجہ رکھے، سواد اعظم سے کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا علماء سے، مجھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اشہۃ اللمحات سے جواب ملا، مجھے ملا علی قاری کی مرکات سے جواب مل گیا۔ میں آگے آتا ہوں، میں نے کہا مجھے انوار ساتیہ مولوی عبدالسمیع رام پوری کی لکھی ہوئی اور جس پر تقریض مولوی احمد رضا خان کی ہے، اس کتاب سے جواب مل گیا۔ سواد اعظم کہتے ہیں جس طرف علماء کی اکثریت ہو۔ سواد اعظم کسے کہتے ہیں؟ بولیے بولیے، میں بات آگے لے چلنا چاہتا ہوں۔ سواد اعظم کہتے ہیں جس طرف علماء کی اکثریت ہو، یعنی آقا یوں فرمانا چاہتے ہیں جس مسئلے میں علماء کی اکثریت ہو اس مسئلے کا ساتھ دینا، جہاں اکا دکا ہو اس مسئلے کو چھوڑ دینا۔ میں نے کہا پھر بات سمجھ آ گئی، پورے پاکستان کے اندر مدارس کا حساب لگا لے، اگر مدارس میرے ڈھیر ہو، علماء میرے زیادہ ہو، اگر میں پورے پاکستان میں اپنے علماء زیادہ دکھا جاؤں، پھر آپ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ساتھ میرا دینا پڑے گا۔ اگر یہ اپنے علماء زیادہ دکھا جائے، رب محمد کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات بڑی جرت سے کرنا چاہتا ہوں، یہ اپنے سارے مدارس اکٹھے کر لے، سارے مدارس۔ وہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں وفاق کا مسئول ہوں، مجھے ایک دفعہ ان کے مدرسے میں جانا پڑا۔ وفاق المدارس پنڈی کے قاضی عبدالرشید سے فرمانے لگے کہ مجھے ایک دفعہ ان کے مدرسے میں جانا پڑا، تو میں ایک جو ہی اندر داخل ہوا تو طالب علم اکٹھے ہو گئے، مجھے کہنے لگے کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا یار بہت اچھے لوگ ہیں، دیکھو مولوی صاحب اندر آیا نہیں اور پہلے ہی پوچھنے لگے حضرت کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جی وہ محتمم صاحب سے، او خبر ہے جی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ پہلے تو بڑے قریب ہوئے اور اب او خبر ہے۔ میں نے محتمم سے پوچھا یار تیرے لڑکے بہت اچھے تھے، میں اندر آیا ہوں تو کہتے ہیں او بہت کیا جانا ہے کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ محتمم صاحب سے مل کر او خبر ہے، تو یہ مجھے سمجھ رہے نا مراد ختم پوچھ لے آل وکیل ختم تو نہیں جاتے اور گال کائی نہیں۔ ہاں اے نہ سمجھی کہ تیرے کو بہت ادب لال ملو، بیچارے ختم پوچھ رہے ہیں، ختم ہے یا نہیں؟ توجہ رکھے، علماء ہمارے زیادہ اس لاہور کے اندر اگر آپ چل پھر کے دیکھیں، آپ کے علماء نے ایسے مدارس کا جال بچھایا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بے شک یہاں ہمارے لاہور میں ایسے کئی مدارس آپ کو ملیں گے جہاں دورہ حدیث شریف ہو رہا ہے اور سینکڑوں تک تعداد ہے۔ اکوڑا خٹک چلے جائیں، پچھلے سال تقریباً 1600 کے لگ بھگ دورہ حدیث کے اندر طلبات ہیں۔ انہاں 1600 پورے لاہور کے ہی نہیں ہو گئے، 1600 مولوی جیڑے دورہ حدیث دے وچ جو پورے لاہور ہی نہ لبسے، چیلنج نہ لانا۔ خیر توجہ ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اختلاف پڑ جائے اس جانب کھڑے ہو جانا جہاں علماء کی، بولیے یار، علماء کی اکثریت ہو، علماء زیادہ ہو، اس جانب کھڑے ہو جانا۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ آقا کی ارشاد گرامی کو میں نقل کرتا ہوں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو میں دہراتا ہوں، جس کو صرف ابن ماجہ والے نے نہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نہیں، ملا علی قاری نے نہیں، بلکہ مولوی احمد رضا خان کی تصدیق و تصویب و تائید یافتہ کتاب انوار ساتیہ کے اندر مولوی عبدالسمیع رام پوری نے نقل کیا ہے کہ آقا فرماتے ہیں جس جانب علماء کی اکثریت ہو اس طرف کھڑے ہو جانا۔ میں نے کہا اب بات سمجھ آ گئی، اختلاف ختم کر کے میرے ساتھ کھڑا ہو جا، اس لیے کہ پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر علماء کی اکثریت میں دکھا سکتا ہوں، تیرے پاس تو ہے نہیں تو میں دکھا سکتا ہوں۔ عرب والے بھی میرے ساتھ، عجم والے بھی میرے ساتھ، اس بیچارے کو عرب والے بھی اچھے نہیں لگتے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات میں فرمایا کرتے تھے، مدینہ طیبہ میں ایک آدمی نے کہہ دیا
کہ یار یہ دہی تو بڑا کھٹا ہے. رات کو آقا کا اللہ اکبر سرکار ملے, فرمایا نکل جا میرے شہر سے, میرے شہر کے دہی کو کھٹا کہتا ہے. یار آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا واقعہ؟ سنا جی, بولیے نا. سنا ہے. سنا ہے, توجہ رکھے. وہ آدمی, اس کو کسی نے کہا ایسا کر, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پہ چلا جا اور ان سے درخواست کر کہ حضرت میری سفارش فرمائیں. ہم استشفاء کے قائل ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. وہ چلا گیا. رات کو حضرت حمزہ نے فرمایا نکل جا شہر سے, ایمان کی سلامتی چاہتا ہے دور ہو جا. یار دہی کو کھٹا کہے کوئی بندہ, آقا کے شہر کے دہی کو کھٹا کہے تو کھٹا ہے. اس پہ کیا ہے؟ اتاب. اس پہ کیا ہے؟ کتاب ہے. اور یہ امام کعبہ کو کافر کہے. ہاں کتاب پڑھی ہے, میں ایسے نہیں کہہ رہا, میرے پاس کتاب ہے, میں کوئی ایسے آپ کے سامنے